یہ حج کی درخواستوں کے جمع ہونے کے ایام ہیں، دن ہیں، اس لیے اس بات کی ترغیب دی جائے کہ جن لوگوں پہ حج فرض ہے وہ لوگ حج کی تیاری کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج ارکان اسلام میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ شہادتین کو ذکر کیا، اس کے بعد نماز کو، پھر زکوٰۃ کو، روزے کو، اور پھر حج کو۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حج ارکان اسلام کی تکمیل ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں حج کا شوق ہونا چاہیے، اور جس پہ حج فرض ہو اس کو حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی حج کریں گے تو پیسے خرچ ہوں گے، اور بلکہ آج کل تو ایک جہاں اور طرح کی فکری آلودگیاں پھیل رہی ہیں، ایک فکری آلودگی یہ بھی آپ کے سننے میں آئے گی کہ جی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہی پیسے جو ہے وہ غرباء پہ خرچ کریں، آپ وہی پیسے سے، اسی پیسے سے کسی بیوہ کی بچی کی شادی کروا دیں، آپ وہ پیسہ رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کریں۔ بلا شبہ کسی کی بچی کی شادی کروانا، غرباء کی مدد کرنا، مسکینوں کی خبرگیری کرنا بڑے فضیلت والے کام ہیں، لیکن حج جیسے فریضے کو قربان کر کے تو ان فضائل کو حاصل نہیں کرنا چاہیے نا۔ اپنے تعیشات کو آگے پیچھے کر لیا جائے، ان میں کمی کر لی جائے، اور جہاں تک حج کا تعلق ہے تو جو حج فرض ہے وہ حج ادا کرنے سے ہی کام چلے گا۔ حج کے پیسوں سے کسی کی بچی کی شادی کروا دی جائے تو حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی۔ جو حج فرض ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ دوسرا، ہر انسان جو ہے وہ دوسرے کاموں میں تو بے دریغ خرچ کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے کی بات آتی ہے تو شیطان اسے ڈراتا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے کہ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم پڑ جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے اپنے بندوں کو یہ خوشخبری دلوائی کہ یاد رکھو، تم حج کے لیے پیسہ خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا، تم پہ غربت نہیں آئے گی، تم پہ فقر نہیں آئے گا، بلکہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کثرت سے کرو، اس سے تمہارا فقر ختم ہوگا، تمہاری غربت ختم ہوگی، مال زیادہ ہوگا۔ فرمایا گیا کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا، حاجی ہو۔ حاجی کسے کہیں گے کہ حج کرنے کے بعد
اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو، اس نے اپنی زندگی کو بدلا ہو۔ حج کے لغوی معنی تو ارادہ کرنے کے ہیں، اور حج کے اصطلاحی معنی ہے مخصوص ارکان کو مخصوص ایام میں مخصوص جگہوں پہ ادا کرنا، اور مخصوص جگہ مکہ مکرمہ ہے، اور مخصوص ایام ذوالحج کا عشرہ ہے۔ ذوالحج میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ ضمنی طور پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ آج آپ کے پاکستان میں بھی بعض لوگ حج کر لیتے ہیں، اور اس کو حج کا نام دیا انہوں نے۔ بلوچستان میں کوہ مراد پہ بعض لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ذکری فرقے والے جو ہیں، اب ان کو اگر کہا جائے کہ بھی یہ لوگ دین میں تحریف کر رہے ہیں، دین کو بدل رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ علماء تو تشدد کی بات کرتے ہیں، علماء تو سختی کی بات کر رہے ہیں۔ بھی اب دین کو کوئی مٹا رہا ہو، دین کو بدل رہا ہو، دین میں تحریف کر رہا ہو، تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ بتائے گا وہ کہ بھی یہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بتائے ہوئے احکامات ہیں، ان کو پامال نہیں کرنا، ان میں تحریف نہیں کرنی، اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور جو حق کو چھپاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، جو عالم حق کو چھپاتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ حج کس چیز کا نام ہے؟ حج کو کہا گیا کہ یہ عاشقانہ عبادت ہے، یعنی وہاں پہ جو بقیہ دنوں میں اور سال کے باقی ایام میں جو احکامات ہوتے ہیں، حج کے دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ باقی دنوں میں کہا گیا کہ تم خوشبو لگایا کرو۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی، خوشبو لگایا کرو۔ لیکن حج میں کہا گیا کہ خوشبو نہیں لگانی، لگاؤ گے تو جرمانہ پڑ جائے گا، دم واجب ہو جائے گا۔ اچھا لباس پہننے کا حکم دیا گیا، حج کے موقع پہ کہا گیا بس 2 چادریں باندھنی ہیں، تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اور حج دوسرے الفاظ میں، ویسے تو ہمارا سارا کا سارا دین ہی نقل کا نام ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل میں نقل اتارنا یہ دین ہے، دین اسلام ہے۔ لیکن حج خاص طور پہ اللہ رب العزت کے محبوب اور مقرب بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ حج کے جتنے ارکان کو آپ دیکھیں گے، صفا مروہ کی سعی ہے تو حضرت ہاجرہ کی ان چکروں کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی نقل اتاری جاتی ہے۔ قربانی ہے، حضرت ابراہیم کی یاد زندہ کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ حج کیا ہے؟ یہ حضرت آدم کی توبہ ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ تو جو بندہ یہ 3 چیزیں حج سے حاصل نہیں کر سکا، کہ نہ اس کو توبہ نصیب ہوئی، اور نہ اس کے اندر دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوا، اور نہ دین کی دعوت کو پھیلانے کا داعیہ پیدا ہوا، اس نے ارادہ کیا، تو پھر وہ محروم رہا، وہ حاجی نہیں۔ حج نام ہے زندگی کے بدل جانے کا، اس کے بعد آدمی توبہ کی ہے۔ اور ویسے بھی حج کے بارے میں فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفس ولم یفسق، اس میں اس نے کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی، اور حج کے دوران وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ اب ایسے لوٹ کے آیا ہے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، پیدا کیا ہے، اس کے گناہوں والا سارا کھاتا صاف، ساری غلطیوں پہ، کوتاہیوں پہ اور کمیوں پہ اور گناہوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے آخر وقت میں اسلام لانے کا اپنا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو میں نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے کیا، آپ نے بھی ہاتھ آگے کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا تو میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا؟ اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ میں کہا کیا میرے جو پہلی غلطیاں ہیں، جو میرے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو پیچھے سارا کچھ کیا وہ ختم، جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ساری معاف۔ اور اس طرح فرمایا کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے بھی سارے گناہ معاف، اور حج کرنے کی وجہ سے بھی سارے گناہ معاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صفا مروہ کے درمیان تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آئے، احرام باندھا ہوا تھا اور سواریوں سے اترے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جی عراق سے آئے۔ کیا کرنے آئے ہو؟ حج کرنے آئے ہیں، کوئی اور مقصد تو نہیں ہے؟ نہیں حضرت اور کوئی مقصد نہیں، حج کرنے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے، اب نئی زندگی گزارو۔ پہلے سارے نامہ اعمال میں سے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، ساری خطائیں معاف ہو گئیں۔ تب جس بندے کے سارے گناہ ایک دفعہ معاف ہو گئے، اب اس کو چاہیے نا کہ آئندہ زندگی گزار رہا ہے تو احتیاط سے گزارے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ حاجی فقیر نہیں ہوگا اور حج تمہارے فقر کو دور کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ حاجی دنیا میں تو اس کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، فقر دور ہو گیا۔ جس پیٹ کی کو بھرنے کے لیے ہم کولو کے بیل کی طرح لگے رہتے ہیں دن رات، اس کی پریشانی ختم ہو گئی۔ اور پھر فرمایا کہ آخرت میں بھی ملے گا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ آخرت میں کیا ملے گا؟ فرمایا نیکی والا حج جو ہے، نیکی والا حج، اس کی جزا جنت ہی ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حج کا کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم گھر سے نکلتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ حاجی کی سفارش 400 آدمیوں کے لیے قبول کی جائے گی، خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے ساتھ 400 آدمیوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ تو اس حج کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اور فرض ہے، آج اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ جی پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور ہم نے اس معاملے میں خود ساختہ جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ حج کو مؤخر کس لیے کر رہے ہیں کہ جی ابھی میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی میں نے نیا مکان بنانا ہے، بچوں کے لیے مکان بنانے، ابھی بچوں کی شادی کرنا انتہائی فضیلت کا کام ہے، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا، جس اللہ نے کہا ہے کہ بچوں کی شادیاں کرو، اسی اللہ نے کہا ہے کہ حج کرو، اسی اللہ نے کہا ہے۔ تو اس معاملے کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ، اور ہمارے ہاں ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ حج کو ہم نے بر صغیر والوں نے نیکی کرنے کو بھی بڑھاپے کے لیے رکھ دیا ہے، داڑھی رکھنے کو بھی بڑھاپے پہ چھوڑ دیا ہے، اور حج کرنے کو بھی بڑھاپے پہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے تو بڈھا ہو گیا ہے، تو نے داڑھی رکھ لی، اور بعض نوجوانوں نے نماز شروع کی تو عورتوں نے، گھر کی عورتوں نے کہا کہ تو ابھی سے بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو نیکی کو بڑھاپے کے ساتھ خاص نہیں ہے،
کہ صرف بوڑھے ہو کے ہی کرنا ہے، اور حج تو ویسے بھی مشقت والی عبادت ہے، یہ جوانی میں کرنی چاہیے، تو اس کو بڑھاپے پہ مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو یہ خود ساختہ جو ہم نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو، حج میں دیر نہ کرو، اور فرمایا کہ جو بندہ حج میں دیر کرتا ہے اور ایسا وقت آ جائے اس پہ موت کا وقت آ جائے، تو فرمایا کہ وہ حسرت کے ساتھ یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے کچھ مہلت مل جاتی۔ بدعملوں کے لیے تو ویسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے۔ تو حج والوں کے لیے، حج نہ کرنے والوں کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ وسعت کے باوجود جو حج نہیں کرتے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ واپس بھیجا جائے اور ہم حج کر کے آئیں۔ بدعملوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، ان میں سے جب کسی پہ موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، یا اللہ اب موقع دے دے، اب نیک عمل کر کے آؤں گا، اعمال صالحہ کر کے آؤں گا، اب برے عمل نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کو مؤخر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ جب حج فرض ہو گیا ہے تو اس کی ادائیگی کی فوری کرنی چاہیے، اور آپ نے بڑی سخت وعید فرمائی قرآن پاک میں بھی، جہاں اللہ نے حج کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جس بندے نے انکار کیا تو اللہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے اعمال کی ضرورت ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، مستغنی ہے تمام مخلوقات سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو بندہ وسعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ خواہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، گویا اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا پھر، اور فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، جس ساتھی پہ بھی حج فرض ہے وہ اس کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ اور حج فرض کس پہ ہوتا ہے؟ حج فرض کس پہ ہوتا ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹولے، دیکھے، پرکھے کہ کہیں مجھ پہ حج فرض تو نہیں۔ حج فرض کس پہ ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ عاقل بالغ مسلمان کہ جس کے پاس آمد و رفت کا خرچ موجود ہو، اور اگر اس کے زیر کفالت کوئی افراد ہیں تو ان کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، تو ایسے آدمی پہ حج کرنا فرض ہے، ایسی عورت پہ حج کرنا فرض ہے۔ گھروں میں زیور ہوتا ہے بعض دفعہ، اور مال سے مراد کیا ہے؟ مال تجارت ہو، نقدی ہو، سونا چاندی ہو، تینوں میں سے کوئی چیز ہو، مویشی ہو، کسی کے پاس زیادہ تعداد میں مویشی ہیں، اگر یہ مال کسی بھی شکل میں موجود ہے اور وہ اتنی رقم کو پہنچ جاتا ہے، مثلا آج تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ حج پہ خرچ ہوتا ہے، تو 2.5-3 لاکھ روپیہ جس کے پاس موجود ہے اور 1 مہینہ یا 40 دن لگتے ہیں حج پہ، اور اتنے دنوں کا اس کے پاس گھر والوں کو خرچ دینے کے لیے موجود ہے، تو ایسے آدمی پہ حج فرض ہے۔ آپ میں سے شاید بات سوچیں کہ ہم پہ تو حج فرض نہیں ہے، تو اب آپ کے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں ایسے افراد کو دیکھیں کہ جن پہ حج فرض ہے اور اپنی سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہ حج کی طرف اس اہم فریضے کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے، تو ان کو ترغیب دیں، ان کو متوجہ کریں کہ بھئی حج فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کو ترغیب دی جائے۔ ہمارے ہاں کیا سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، پڑھے نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے،
کوئی روزہ رکھتا ہے رکھے، کوئی نہیں رکھتا نہ رکھے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ امت محمدیہ پہ دوہری ذمہ داری ہے، دوہری. خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ترغیب دینا، دوسروں کو اعمال پہ لے کے آنا، اعمال کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور پھر اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ، جیسے ہمارے ہاں میں نے عرض کیا بڑھاپے پہ مؤخر کر دیتے ہیں حج کو، اب بڑھاپے پہ مؤخر کر دیا، حج تو فرض تھا لیکن کہا کوئی نہیں بوڑھے ہو کے کریں گے، تو اب بڑھاپے میں جا کے اعضاء ساتھ نہیں دے رہے کہ حج کے ارکان کو ادا کیا جائے. حج مشقت والی عبادت ہے کہ حج کے ارکان کو ادا کیا جائے، اعضاء ساتھ نہیں دے رہے، ہمت نہیں ہو رہی، صحت اجازت نہیں دیتی، یا اتنا مؤخر کیا کہ موت کا وقت آ پہنچا. اب کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کی اولاد کو چاہیے کہ اگر کسی پہ حج فرض تھا تو اس کی جگہ کسی دوسرے کو حج بدل کروائیں. کیونکہ پھر مسائل ہیں، وہ علماء سے پوچھ لیے جائیں، حج بدل کروائیں. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی اور وہ فوت ہو گئی، حج نہیں کر سکی، تو کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ اگر تیری والدہ پہ کوئی قرض ہوتا تو ادا کرتا؟ اس نے کہا جی ضرور ادا کرتا. تو آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے اس پہ ایک قرض ہے. حقوق اللہ یہ بھی تو ایک قرض ہے انسان پہ. ہم سمجھتے ہیں قرض وہی ہے جو کسی انسان، کسی بندے کا دینا ہے. اللہ کے حقوق کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے والدین کی اگر جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہوں اور انہوں نے حج فرض نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے کسی کو حج بدل کروایا جائے. اگر بوڑھے ہو گئے ہیں، حج نہیں کر سکتے، حج فرض تھا، تو ان کی طرف سے حج کروایا جائے. عورتوں پہ بھی حج فرض ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے. فرمایا عورت کے ساتھ حج کرنے کے لیے دوسری شرط فرض ہونے کے لیے ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو. ہاں اگر کسی عورت کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ اپنے محرم کا خرچ بھی برداشت کر سکتی ہے تو پھر اس پہ حج فرض ہو گیا، اس کا خرچ بھی دے اور حج کرے. یا دیکھے کہ میرے کو محرم ایسا ہے کہ جس کے پاس اپنا خرچ موجود ہے، اپنا خرچ کر سکتا ہے، تو اس کے ساتھ حج پہ جائے. بغیر محرم کے بغیر حج پہ جانا یہ جائز نہیں ہے. ہمارے بر صغیر میں عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بعض کو حج پہ جانے کا، عمرے پہ جانے کا، اور وہ محرم کے بغیر جاتی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ محرم کے بغیر سفر کرنا اس پہ لعنت کی گئی ہے. حکم تو اللہ کا پورا کرنے کے لیے جا رہی ہے اور اللہ کے حکم کو ہی توڑ رہی ہے. دین کوئی اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. آپ حج کی ہر رکن پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ دین کوئی اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین وہ ہے کہ جہاں ہمارا جس طرح حکم آ گیا ویسے پورا کرو گے تو وہ دین ہے، اور اگر اپنی مرضی چلاؤ گے اور کہو گے کہ میں بھی تو اچھا ہی کام کر رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، یہ مولوی تو ایسے ہی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا محرم کے بغیر عورت کو حج پہ جانے سے. کوئی کہے جی ہم تو گئے تھے ہمارا ہو گیا. جیسے بعض لوگ لطیفہ بنا ہوا ہے کہ کہا گیا کہ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ جی بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. ایک صاحب کہنے لگے میں نے تو پڑھی تھی میری ہو گئی. تو وہ عورتیں بھی کہوں گی ہم تو حج پہ گئے تھے ہمارا ہو گیا. ہاں قبول ہونا نہ ہونا تو وہ اللہ کے پاس ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن کچھ شرائط جو شریعت نے مقرر کی ہیں، جو ہدایات اور آداب شریعت نے بتائے ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے یا نہیں. تو آج کی گفتگو جو خلاصہ ہے، لب لباب ہے، وہ یہ ہے
کہ ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ اگر ہم پہ حج فرض ہے تو جلدی اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور اگر اپنے اوپر حج فرض نہیں ہے تو اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں اس بات پہ غور کریں کہ اگر کسی پہ حج فرض ہے تو اس کو ترغیب دی جائے کہ بھئی تم حج کرو، حج اللہ کی طرف سے ایک مقرر کردہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید اس پہ فرمائی ہے کہ جو وسعت کے باوجود اور طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ سارے اس بات کی کوشش کریں گے۔ ابھی حج کے لیے درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، تو ابھی سے عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جن پہ حج فرض ہے وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم ضرور انشاءاللہ حج کے لیے تیاری کریں گے۔ اور ایک اور اہم بات ہے کہ حج کی تیاری، ایک تو یہ ہے کہ درخواست جمع کروا دی، پیسے جمع کروا دیے، اور ایک تیاری یہ ہے کہ حج کے ارکان کو، مناسک کو سیکھا جائے، علماء کے پاس جا کے سیکھا جائے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ بھی رواج ہے، اور جس طرح لوگ کریں گے ویسے ہم بھی کر لیں گے، جیسے لوگ کریں گے ویسے ہم بھی کر لیں گے، بھی اتنا پیسہ بھی خرچ کر کے جائیں گے، اتنی مشقت بھی برداشت کریں گے، اور اس کے بعد بھی اللہ کے حکم کو، آداب کو پورا نہ کیا جائے، رعایت نہ رکھی جائے، تو اس کو کون عقل مندی کہے گا؟ جب کہا گیا کہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، تو ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ نے فرمایا۔ تو خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ حج کے ارکان کو، مناسک کو، جن پہ حج فرض ہے اور ارادہ رکھتے ہیں وہ حج کا، ابھی سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی کتاب لیں، اس کو پڑھیں، کسی صاحب علم عالم کے پاس جائیں اور اس سے جا کے حج کے ارکان کو، مناسک کو سیکھنے کا اہتمام کریں، اور بغیر سیکھے حج پہ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.